کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ جواب نہیں۔ بہت سے لوگ صدیوں سے ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کی راز کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی حد تک اس جانوروں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ تو آج ہم سب سے اوپر 5 جانوروں کو دیکھیں گے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ کاکروچ۔ کاکروچ اپنی سختی کے لیے مشہور ہے اور اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر ایک ایسی مخلوق ہے جو جوہری جنگ سے بچ جائے گی۔ وہ اپنے سر کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ در حقیقت وہ اپنے سر کے بغیر 2 ہفتے تک زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن یہ کیڑے سر کٹنے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آئیے جواب جانیے۔ سب سے پہلے کاکروچ انسان کی طرح بہت زیادہ خون نہیں بہاتے۔ جب ہم ان کے سر کاٹتے ہیں، ان کا ایک کھلا گردشی نظام ہے جو کہ کم سے کم بلڈ پریشر میں ترجمہ کرتا ہے، لہذا اگر ان کا سر زخم سے باہر نکل جائے تو یہ قدرتی طور پر جمے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوم، کاکروچ کو سانس لینے کے لیے اپنی سروں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ یہ عمل اپنے جسم پر چھوٹے سوراخوں کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ سر کے بغیر کاکروچ بھوک سے مر جائے گا، آخرکار ایسا کرنے میں انہیں ہفتوں لگیں گے۔ شہد کی مکھی۔ اس سرپرست میں ان کے ظاہر ہونے کی ایک اچھی وجہ ہے، کیونکہ اگرچہ ایک شہد کی مکھی مردہ ہو سکتی ہے، وہ پھر بھی آپ کو ڈنک دے سکتی ہے۔ اس طرح سے نہیں جس طرح آپ سوچتے ہیں۔ مردہ مکھیاں ظاہر ہے کہ آپ کی ارد گرد اڑتی ہوئی نہیں جا سکتے اور آپ کو سرگرمی سے ڈنک نہیں سکتے۔ بات ان کی ڈنک کی ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ زہر کی ترسیل کا نظام اب بھی کام کرے گا، چاہے شہد کی مکھی دیر تک مردہ ہو۔ جب شہد کی مکھی ڈنک مارتی ہے تو ڈنک اس کے جسم سے الگ ہو جاتا ہے اور اس چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی شکار کی جلد میں جڑ جاتا ہے۔ ایک چھوٹا عضو ہے جس میں شہد کی مکھی کا زہر اور ایک چھوٹا سا عضلہ ہوتا ہے جو زہر کو باہر نکالتا ہے۔ شہد کی مکھی کی اعمال مکھی کی دماغ سے نہیں بلکہ غیر ارادی تحریکوں کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے، اس لیے مردہ مکھی کو اٹھانا محفوظ نہیں۔ مرغیاں اپنے سر کاٹ کر ادھر ادھر بھاگ سکتی ہیں، ہاں، اور اس کی ایک بہت ہی سادہ وجہ ہے۔ وجہ انسانی غلطی۔ یہ غلطی کسائی کی غلطی ہوتی ہے۔ مرغی کا مرکزی اعصابی نظام انسانوں سے بہت مختلف ہے۔ کچھ بنیادی جسم افعال دماغ کے ذریعے نہیں بلکہ دماغ کے بعض حصوں کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہیں، لہذا جب کسان مرغی کے سر کو زیادہ تر وقت سے اونچا کاٹتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ مرغی کا پیشانی ہوتا ہے جو اس کے سر کے ساتھ نکلتا ہے، جس سے دماغ کا تناؤ اور سپریبیم بالکل برقرار رہتا ہے۔ آکٹوپس۔ ایک آکٹوپس کٹے جانے کے بعد حرکت کرتا رہتا ہے، جس وجہ سے آکٹوپس کے بازو کٹے جانے کے بعد بھی متحرک رہتے ہیں۔ یہ کافی دلکش ہے کیونکہ ان کا مرکزی اعصابی نظام کافی منفرد ہے۔ آکٹوپس کے زیادہ تر اعصابی خلیے، ان میں سے 3 میں سے 2 اس کے خلیوں میں سے پائے جاتے ہیں، اور بعضوں محرکات پر رد عمل جاری رکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ مرکزی دماغ سے جڑے نہ ہوں۔ در حقیقت یہ آکٹوپس کے طویل عرصے سے مرنے کے بعد بھی جوابدار رہتے ہیں۔ یہ حرکتیں آکٹوپس کی موت کے بعد 1 ہفتے تک جاری رہ سکتے ہیں۔ سلامینڈرز ہمیشہ طویل زندگی اور لافانی کا مترادف رہا ہے۔ سلامینڈر اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو دوبارہ پیدا کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ دوبارہ بڑھے ہوئے حصے دار اصل اسی طرح کام کرتے ہیں یا بعض صورتوں میں اصل حصوں میں سے بھی بہتر ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ سلامینڈر میں پائی جانے والی ایک خاص پروٹین کی وجہ سے ہے جو خلیوں کی نقل تیار کرنے میں سہولت فراہم ادا کرتا ہے۔ یہ پروٹین انسانوں میں بھی پایا جا سکتا ہے لیکن کم مقدار میں۔ مینڈک۔ یہ دریافت کیا گیا مینڈک دماغ کے مردہ ہونے کے باوجود بھی گھومتے رہتے ہیں۔ اگر آپ مینڈک کے سر کو برقرار رکھتے ہیں لیکن اس کا دماغ نکال دیتے ہیں تو جس کا سبز مادہ بالکل برقرار رہتا ہے۔ اگر آپ اس کے پیروں کو چٹکی لگاتے ہیں تو یہ اچھل جائے گا، اسے پانی میں ڈال دیا جائے گا، یہ تیر کر کنارے پر آ جائے گا اور باہر نکل جائے گا، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کی پیٹھ پر ہاتھ ماریں گے تو یہ شدت سے کڑک جائے گا۔ جو عنصر مینڈک کی زومبی جیسے ہاتھ کا نتیجہ ہوتا ہے وہ اضطراری رد عمل کی طاقت ہے جو ضروری برقی محرکات کو بھڑکتا ہے، جس کی وجہ سے بٹوں کو پھیلنے یا سکڑنے کا سبب بنتا ہے۔